الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اے ایمان والو، استہزاء نہ کرے کوئی قوم کسی قوم سے، قریب ہے کہ وہ بہتر ہوں ان سے، اور استہزاء نہ کریں عورتیں دوسری عورتوں سے، قریب ہے کہ وہ بہتر ہوں ان استہزاء کرنے والیوں سے، اور مت عیب نکالو دوسروں کے، اور مت القاب بگاڑو، بہت برا گناہ ہے نام بگاڑنا ایمان لانے کے بعد، اور جو شخص اس فعل سے توبہ نہ کرے تو وہ ظالم ہے۔ تو یہ معاشرتی زندگی ایک فلاحی زندگی ہو، یہ آداب کی زندگی ہے، اور آداب اللہ تعالیٰ نے اس سورہ حجرات میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں، جو آپ سن رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے کیا آداب ہیں، حضور کے پاس آنے کے کیا آداب ہیں، پھر مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے کی خبریں پھیلانے میں تحقیق کا کیا طریقہ ہے، آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے اس اختلاف کو حل کرنے کا کیا طریقہ ہے، یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد آگے قرآن کریم نے آپ ایک اور ادب بتایا کہ اختلافات اور غلط فہمیاں پیدا بھی اس بنیاد پر ہوتی ہیں، لہذا ایسے اسباب ہی اختیار نہ کیے جائیں جن سے مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف دوری پیدا ہو، غلط فہمیاں پیدا ہوں، اختلافات کھڑے ہوں اور پھر لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے۔ تو ایسے اسباب اور وسائل بھی اختیار نہ کیے جائیں، اس کی بھی پابندی ہے۔ قرآن حکیم نے یہاں پر ایک خاص موضوع چھیڑا ہے، اور وہ یہ ہے، فرمایا کہ لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی قوم کسی کو دوسری قوم سے استہزاء نہ کرے، مذاق نہ کرے، اس کے اوپر کوئی طعن نہ کرے، کوئی طنز نہ کرے، جس سے اس کی تحقیر مراد ہو، جس سے اس کو دوسروں کے سامنے ذلیل کرنا مراد ہو، اور ایسا طعن جس کے ذکر کرنے پر لوگوں کو اس پر ہنسایا جائے اور لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل دکھایا جائے، اس کو قرآن پاک نے مسخرہ کہا ہے۔ تو یہ مسخرہ سخر سے ہے، اور سخر عربی میں کہتے ہیں کسی کے ساتھ ٹھٹھا لگانا، کسی کے ساتھ مذاق کرنا، اور کسی کے ساتھ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں ٹھیٹھر لگاتے ہیں، تو کسی کے ساتھ ٹھیٹھر لگانا، ٹھٹھا کرنا، مذاق کرنا، اس کے کسی ایسے عیب کو ذکر کرنا جس عیب کے ذکر کرنے سے لوگوں کے سامنے اس کو حقیر جانا جائے، لوگ اس کے اوپر ہنسی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس مقام پر کہ اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم، تو قوم سے مراد یہاں مرد ہے، کہ کوئی مرد کسی دوسرے مرد سے ٹھٹھا نہ کرے، مذاق نہ کرے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، قریب ہے کہ جس سے تم نے ٹھیٹھر لگایا، مذاق کیا، اس کی توہین کی،
اللہ کے ہاں وہ اندر میں تم سے زیادہ بہتر ہو، وہ تم سے زیادہ افضل ہو، اللہ کے ہاں وہ زیادہ محبوب ہو، اللہ کو اس کی تمہارے سے زیادہ کوئی ادا کوئی عمل پسند ہو، اور تم نے اس کی توہین کر کے اللہ کو اپنے ساتھ ناراض کیا ہے۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاء، اور فرمایا کوئی عورت کسی عورت سے استہزاء نہ کرے۔ تو مردوں کا الگ ذکر کیا، الگ اوپر لفظ قوم ذکر کیا، قوم میں عورت بھی شامل ہوتی ہے، لیکن وہاں قوم سے مراد مرد لیے، اس لیے کہ آگے عورت کا الگ ذکر کیا۔ تو میں کوئی عورت کسی عورت سے مذاق نہ کرے، تو مرد کو الگ ذکر کیا مردوں کے ساتھ، عورت کا الگ ذکر کیا عورتوں کے ساتھ۔ فرمایا اس کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں اور عورتوں کا آپس میں اختلاط پسند ہی نہیں کرتے۔ مردوں کی معاشرت مردوں کے ساتھ ہے، عورتوں کی معاشرت عورتوں کے ساتھ ہے، مردوں کے شعبے اپنے ہیں، عورتوں کے شعبے اپنے ہیں۔ اور یہ جو آج دنیا نے ترقی کے نام پر عورتوں کو گھروں سے نکال کر مرد کے شانہ بشانہ لانے کے لیے دفاتر میں اور تمام چیزوں کے اندر یکجا کیا ہے، یہ اصل میں اسلام دشمنی ہے اور شیطانی عزائم کی تکمیل ہے۔ مرد کے ماحول میں عورت کو لا کر بٹھایا اور عورتوں کے ماحول میں مرد کو لا کر بٹھایا۔ جہاں عورتوں کا ماحول زیادہ ہو وہاں ایک دو مرد جائیں تو وہ بھی عورتیں بن جاتی ہیں، اور جہاں مردوں کا ماحول زیادہ ہو وہاں ایک دو عورتیں آئیں تو وہ عورت بدترین مظلوم ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بھی مرد بن جاتی ہے، وہ بدترین مظلوم بن جاتی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو خلقتاً کمزور پیدا کیا ہے۔ مرد کے اور اس کے تخلیق کے جو آپس میں جنسی نظام ہے وہ نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مردوں کو اپنا ماحول، عورتوں کو اپنا ماحول، تو مرد اپنے ماحول میں کسی مرد سے ٹھیٹر نہ لگائیں، مذاق نہ کریں، عورتیں اپنے ماحول میں کسی عورت سے ٹھیٹر نہ لگائیں، مذاق نہ کریں۔ فرمایا عسیٰ ان یکون خیرا منہن، قریب ہے کہ جن سے تم نے استہزاء کیا وہ تم سے زیادہ بہتر ہو۔ شان نزول میں لکھا ہے صحابہ میں کچھ مردوں کے اندر بھی ایسے واقعات ہوئے اور عورتوں کے اندر کچھ ایسے واقعات ہوئے جن واقعات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی اور قرآن کریم کی یہ آیت نازل کی۔ صحابہ میں ایک آدمی تھے، کان ان کے تھوڑے اونچی آواز سے سنتے تھے، تو مجلس میں کبھی اگر لیٹ پہنچتے تو بھی آگے حضور کے قریب بیٹھنے کے لیے تاکہ بات سنی جائے تو وہ کہتے تھے تفسحوا تفسحوا تفسحوا، جگہ چھوڑو جگہ چھوڑو، پھر حضور کے قریب آ کر بیٹھتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ وہ نماز میں لیٹ پہنچے، ایک رکعت ہو چکی تو ذرا آگے صف بن چکی ہیں، تو پیچھے نماز پڑھی، تو پھر نماز کے بعد جب کلاس شروع ہوئی تو اسی طرح وہ آگے بڑھنے لگے، تو کچھ لوگوں نے جگہ اس طرح نہ دی، تو کچھ بات ہوئی، انہوں نے کچھ آگے سے کہہ دیا، ان میں سے کسی نے کہہ دیا ڈورا، کیا ہاں اشنا لیٹ دا دون آگے ساڑھے اوپر لگا۔ اب یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خلقتاً پر بیماری رکھی تھی، کمزوری بات تھی، اس کو کہنے والے نے کہہ دیا ڈورا۔ تو ہمارے یہاں تو صبح شام کہتے ہیں او ڈوریا، او کونیا، پیرا نکی مثبت ہے، لنگڑیا، کھوڑیا، یہ باتیں تو ہم کہتے ہیں نا۔ اب وہاں اتنی بات ہوئی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور عورتوں کے واقعات میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج کی بات ہے کہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور عورت ادھر سے حضرت صفیہ تشریف لا رہی تھی۔ صفیہ بھی حضور کی زوجہ ہیں اور یہ قبیلہ یہود سے تعلق رکھتی تھی، خاندان مسلمان ہوا اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی، صفیہ بنت حیی، تو قد کے اعتبار سے چھوٹی تھی۔ تو ایک دن آ رہی تھی تو ان دو میں سے کسی نے کہہ دیا، چھوٹے قد والی سے ہمارے کہتے ہیں کوٹ اٹھے نہیں، تو یہ بات انہوں نے کون سے سن لی تو بڑی ناراض ہوئی۔ تو انہوں نے کہا تم یہودی عورت ہے، یہودیوں سے آئی ہے، تو آپ تو مسلمان، آپ تو یہودی نہیں ہے نا۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے انہوں نے یہ کہا. تو آپ نے فرمایا تو نے جواب کیوں نہیں دیا؟ کیا جواب؟ فرمایا تو کہتی کہ میرا ابا ہارون ہے، ہارون علیہ السلام ان کی نسل سے تھی، میرا ابا ہارون ہے اور میرا چچا موسیٰ علیہ السلام ہے اور میرا خاوند حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو میں تو تم سے زیادہ بہتر ہوں اس اعتبار سے، تمہارے شوہر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن تمہارا ابا ہارون تو نہیں ہے نا، تمہارا چچا تو حضرت موسیٰ نہیں ہے نا، تو میں تو اس خاندان سے آئی ہوں. میرا ابا اللہ کا پیغمبر ہے، میرا چچا اللہ کا پیغمبر ہے اور میرا شوہر اللہ کا پیغمبر ہے، میں تو 3 پیغمبروں سے نسبت رکھتی ہوں. جو جواب دینا تھا نا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کوئی عورت بھی کسی عورت سے مذاق اچھا مانا گیا. اب یہ پابندی صحابہ تو اس کے بعد ایسے پابند کہ کوئی کسی کو ذرہ بھر آواز نہیں کہتا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے اس کے بعد یہ کہتے تھے کہ مجھے ڈر لگتا ہے اگر کسی کتے کو بھی ہنسوں تو اللہ مرنے سے پہلے مجھے کہیں کتا نہ بنا. اور حدیث پاک میں آتا ہے من ضحکا ضحکا، جو کسی کو ہنستا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہنسواتا ہے. تو آدمی کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک اس عمل کے اندر خود مبتلا نہ ہو جس پر لوگوں کو وہ ہنسایا تھا، پھر اس پر بھی ہنسا جاتا ہے. یہ لگتا ہے سزا ملتی ہے. تو یہ پابندی ہے اسلامی فلاحی معاشرے کے اندر کہ کوئی مسلمان مرد کے ساتھ عورت کے ساتھ استحضاء نہ کرے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد عورت سے کر سکتا ہے یا عورت مرد سے کر سکتی ہے کراسنگ، چونکہ پابندی تو مرد کی مرد سے عورت کی عورت سے ہے. فرمایا نہیں جب مرد کی مرد سے منع ہے تو عورت سے بدلی کے اولا منع ہے، وہ تو عورت ذات ہے. اور عورت کو جب عورت سے منع کیا گیا تو عورت کا مذاق مرد سے بدلی کے اولا منع ہے کہ وہ تو تمہاری اجنبی جنس ہے، ان سے زیادہ دور رہو. یہ معنی نہیں کہ کراسنگ کر سکتا ہے، دونوں طرح کی پابندی ہے. صرف اپنا ذکر کیا کہ ماحول دونوں کا اپنا اپنا ہے. مردوں کو مردوں سے واسطہ پڑتا ہے، عورتوں کو عورتوں سے واسطہ پڑتا ہے. تو مرد سے مذاق نہ کرے، عورت سے مذاق. ہمارے معاشرے میں یہ بغیر کسی ڈر کے خوف کے یہ چلتا رہتا ہے. فلانا انا آیا، فلانا کون آیا، فلانا ڈھور آیا، فلانا لگڑا آیا، فلانا لوہار آیا، فلانا کمار آیا، فلانا موچی آیا، فلانا فلاں آیا، فلانا فلاں آیا. یہ سب استہزاء کی باتیں ہیں اور اس سے ذہن میں شیطان بٹھاتا ہے کہ تو بڑا اونچا اور دوسرا کیا ہے کمزور ہے. اسی طرح علماء نے لکھا ہے کسی آدمی نے کوئی گناہ کیا اور اس نے اس گناہ سے پھر توبہ کر لی، اس کے بعد تم اس کو وہ الزام دو تو یہ گناہ کبیرہ ہے. مثلا کسی نے زنا کر لیا اور اس کے بعد اس نے گناہ سے کیا کر لی توبہ کر لی، اب اس کو زانی نہیں کہہ سکتے وہ زانیہ فلانے ٹھیک ہے. کسی نے چوری کی، اب اس نے چوری سے توبہ کر لی، اب تم اس کو چور نہیں کہہ سکتے وہ چورا فلانے ٹھیک ہے. اسی طرح چوری ثابت آنی پھر اسٹیج پر چور چور چور. اور جب ملک کا وزیر اعظم جو حکمران وقت ہے جب وہ یہ بات کہے تو رعایا کیوں نہ کرے. اور وہ دیکھو وہ خود کہتا ہے کہ مجھے آرمی چیف صاحب نے منع کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہو، تو میں جب ڈیزل کہتا ہوں تو پھر مجمع سارا خوش ہوتا ہے. بھائی ایک اتنا بڑا عالم ہے، اس عالم کا آپ تصور نہیں کر سکتے علم کا. ہم یہ سمجھتے تھے کہ سیاسی مولوی ہیں، لیکن حضرت شیخ الحدیث مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام ان کا مقام تو آپ سب کے ذہن میں ہے نا کتنے بلند پڑھے کے عالم تھے. ان کی موجودگی میں ختم بخاری کی آخری حدیث مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک مرتبہ قلندری میں پڑھائی. تو میں تو ذاتی طور پر ختم بخاری کا درس سن چکا ہوں. مفتی تقی عثمانی صاحب داؤں برکاتہ ہوگا، علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب، مولانا محمد یاسین صاحب خیر مدارس ملتان والوں کا، بڑے بڑے شیوخ کا میں نے درس سنا ہے. حضرت مولانا سرفراز صفدر رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت شیخ الحدیث مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا، سارے شیوخ کے درس سنے. تو آپ ہمارا درس سنتے ہیں تو کوئی کمزور ادھر درس دیتا ہو آپ کو پتہ چل جاتا ہے، حالانکہ آپ درس ادھر آگاہ نہیں دے سکتے، لیکن سننے سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ بندہ کس پانی میں ہے. تو حضرت شیخ الحدیث کی موجودگی میں مولانا فضل الرحمان نے ختم بخاری کا آخری درس دیا. یقین جانو میں ذاتی طور پر دنگ رہ گیا کہ سیاست کے میدان میں بیٹھنے والا آدمی حدیث کا درس اس طرح دیتا ہے گویا کہ 50 سال سے حدیث پڑھا رہا ہے. اتنے بڑے پائے کا عالم. اور حضور فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء تو انبیاء کے وارث ہیں. اور جو عالم کی توہین کرتا ہے
مرتے وقت اس کا منہ قبلہ رخ سے ہٹا دیا جاتا ہے. یہ معمولی گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور اس طرح سٹیج پر جب وزیر اعظم کہے تو لوگ کیوں نہ کہیں؟ لوگ تو سوال سمجھتے ہیں. مولوی فضل اوے تس مولوی ٹھیک دیا، مولوی فضل ماننی ٹھیک بھائی یہ وہ کر دی، تو ٹھیک دی تو آپ نہیں ٹھیک. ہاں یار آج بڑا مسئلہ ہوا یار ماڑی عزت بچے بار ابے اور ٹوٹ گئی. یہ کوئی عزت ہے؟ اتنے بڑے عالم کی بےزتی کرتے ہیں اور دوے مولویوں نے سامنے کر رہے ہیں، اس کے آنے تو اس مولوی ٹھیک ہے انہیں نہیں کرنی. ایسا مولانا فنوا صاحب نے شاید دیری کے لیے ان نے اس طرح کوئی لگانا بہنے ان نے ہاں اس نے تمبی لباد ہماری رہنے دیں جواب پھر یہ جانا یہ عزت ہے. تو یہ یقین جانو ہمارا جو سیاستدانوں نے ماحول بنایا ہے، ہمارے مسجد کے سپیکر انہوں نے بند کیے ہیں نواز شریف صاحب کے دور میں. کیوں بند کیے تھے؟ ہاں جی یہ مولوی ایک دوسرے کی اونچیاں بہت کی بانے تھا فرقہ واریت پھیلنے، اس کا اللہ کیا کرنے ہم اپنے اللہ ہو علی دھیرے جاتا سا جڑا کہ یو بانے کی آسمانے کوئی ہم کسی کی بدعات بیان کریں گے، شرک بیان کریں گے، اس کا کوئی برا عمل بیان کریں گے. لگا ہم تو کہیں گے مولانا صاحب یوں کر رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں فلاں صاحب یوں کر رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں فلاں مسئلہ یوں کر رہا ہے. ہم یہ تو نہیں کہتے یہ فلاں چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ زانی ہے، یہ فلاں ہے. اور تم سٹیج پر کہتے ہو، ٹی وی پر کہتے ہو، ساری دنیا کی میڈیا تم کو دیکھتی ہے. تمہیں عالم سے سائیں منع کرتے جیسے ماسٹر طالب علموں کو منع کرے کہ بھئی یہ نہ کہو، پھر بھی شرم نہیں آتی. اور دیکھو آج کی بھی بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ تینوں چوہوں کا میں شکار کروں گا. تو تینوں چوہوں کا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ چوہا کیا کہہ رہے ہیں؟ اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ سیاستدانوں کو اور بڑے علماء کو آپ کہہ رہے ہیں. تو چوہوں کا شکار کون کرتا ہے؟ تو پھر خود کیا بن گئے؟ تو اندازہ کرو ان کا دماغ خراب ہے، اور دماغ خراب ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں. مجھے وہ ایک دن مجھے یاد آ گیا، غالباً چیف جسٹس صاحب کا بیان تھا کہ وزیر اعظم عمران خان اگر سورہ حجرات کی یہ آیت پڑھ لیں تو وہ کبھی سٹیج پر ایسا لوگوں کو چور اور چکا اور کتا اور بلا اور ڈاکو اور زانی اور اس طرح کے الزامات نہ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوروں کو سزا دی ہے، ہاتھ کاٹا ہے، لیکن سٹیج پر گردان نہیں پڑی چور چور چور. یہاں تم چوری ثابت نہیں کر سکے، 3 سال ہو گئے 4 سال اور پھر کہہ رہے ہو چور 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 چور. تو قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم سے مذاق ٹھٹھا نہ کرے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، قریب ہے جن سے تم مذاق کر رہے ہو وہ تم سے زیادہ افضل ہوں. ولا نساء من نساء، اور کوئی عورت کسی عورت سے مذاق نہ کرے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہن، قریب ہے کہ جن سے تم ٹھٹھا لگاتے ہو تم سے زیادہ بہتر ہوں. فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، عیب مت نکالو. جب لوگوں کے عیب تلاش کرو گے تو کہتے ہیں فی کا عیوب وللناس اعین، تمہارے اندر بھی عیب ہے اور لوگوں کی بھی آنکھیں ہیں. لوگوں کی بھی آنکھیں ہیں. یہ تو سٹیج بدلنے کی بات ہے، اقتدار بدلنے کی بات ہے. پھر تمہارا اشر کیا ہوگا؟ پہلوں سے بھی بدتر ہوگا. اس لیے اتنے عیب نہ نکالو، عیب وہ نکالو جو ثابت تو کر سکو. فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، اور لوگوں کے نام لے کر القاب مت بگاڑو. فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کلمہ پڑھنے کے بعد گناہوں میں سب سے برا گناہ کسی کا نام بگاڑنا ہے، کسی کا نام بگاڑنا ہے. اس لیے ہم بھی اپنے معاشرے میں اس بات کا خیال رکھیں، ہم کسی کا نام نہ بگاڑیں. فرمایا من لم یتوب، جس نے یہ پہلے کر لیا اور اب پتہ چلا تو توبہ کر لے، اور جو سننے کے بعد بھی توبہ نہ کرے تو فرمایا فاولئک هم الظالمون، ایسے لوگ ظالم ہیں. تو ظالم کا پھر اللہ کے ہاں انجام بہت برا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی عملی زندگی بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم